آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام انساٹ، جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے روحانی بیانات پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں علم اور حکمت سے بھرا ایک خوبصورت بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیاستہ اپنی حدیث کی کتابیں بتا رہا ہوں، انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کائنات میں سوائے فاطمہ کے باپ کے کوئی اس سے افضل نہ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عائشہ فرماتی کہ فاطمہ سے افضل کائنات میں ایک ہی ہستی تھی اور وہ فاطمہ کا باپ۔ تو بات کیا ہوئی؟ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، حسن و حسین و فاطمہ، مصطفیٰ علی۔ سید عالم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تصویر مصطفیٰ تھے، حدیث پاک میں ہے، اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں۔ یہ تو سارا مضمون ہی انہی کا ہے۔ فرماتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گھر آتی، خدا کی قسم، فقام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا فاجلسہا فی مجلسہ۔ فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں آتی، حضور حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور شہزادی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور پھر میرے آقا اس کا ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ ہائے ہائے، ہے کائنات میں کسی کو یہ شرف نصیب ہوا؟ ہے کوئی کائنات میں؟ کیوں؟ حسین کی ماں جو ہوئی، ہائے ہائے، کسی کو کیا خبر کس حسین کی ماں؟ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہائے ہائے، اس گود میں جو حسین نے پلنا ہے وہ فاطمہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک ایک حدیث صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین کی روایت دے رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول تھا، جب ہم حضور علیہ السلام کو پکارتے اور آپ کی بارگاہ میں کوئی بات کرتے تو پہلے عرض کرتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ ہم آقا کی بارگاہ میں یوں یہ کلمہ ادب عرض کر کے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، پھر بات کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ حضرت فاطمہ سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو، فاطمہ سارے جہان کے ماں باپ تجھ پر فدا ہو، فاطمہ ساری کائنات کے ماں باپ تجھ پر فدا ہو۔ یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ پھر مرج البحرین، دو سمندر مل گئے، یلتقیان، ملے کیسے؟ ان کے ملاپ دو بار ہوئے۔ پہلا ملاپ آسمان پر ہوا، عرش پر، دوسرا ملاپ فرش پر ہوا۔ حدیث پاک ہے، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں بیان کرتے ہیں، امام سیوطی الجامع الصغیر میں بیان کرتے ہیں، ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں، بہت سارے دیگر محدثین نے اور ائمہ حدیث نے تفصیل کے ساتھ مختلف کتب میں بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام ابھی بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، جبرائیل امین آتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کے ملاپ کا وقت آ گیا ہے، علی و فاطمہ کے ملاپ کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور خبر بھیجی ہے یہ کہ ان اللہ زوج علی بفاطمہ، اللہ نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
اللہ نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہاں کی ہے؟ فرمایا ایک روایت میں چوتھے آسمان پر، ایک میں فرمایا ساتویں آسمان پر، آسمان پر کر دی ہے۔ پوچھا جبرائیل، میں بہت ساری احادیث کی کتابیں اور ائمہ حدیث کی مختلف طرق سے احادیث کو ملا کر ایک مضمون بیان کر رہا ہوں، بہت سارے طرق سے اور روایات کو ملا کر ایک مضمون من جملہ دے رہا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل، علی اور فاطمہ کی شادی ہو گئی، خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ فرش پر ساتویں آسمان پر ہو رہی۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ خطبہ نکاح میں نے پڑھا۔ پوچھا جبرائیل، فاطمہ تو وہاں تھی نہیں، تو پھر فاطمہ کا ولی کون ہوا؟ ہائے ہائے، خطبہ نکاح جبرائیل نے پڑھا تو فاطمہ کا ولی کون ہوا؟ جبرائیل نے کہا میرے آقا فاطمہ کا ولی خود خدا بنا، خود خدا بنا۔ اللہ جل مجدہ فاطمہ کا ولی ہوا۔ اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ میں قرآن سے سند دے رہا ہوں، اللہ مومنوں کا ولی ہے، تو فاطمہ کی تزویج میں ولی خدا ہوا۔ خطبہ نکاح جبرائیل نے پڑھا۔ شریک کون ہوا؟ فرمایا چوٹی کے اونچے مرتبے کے 40,000 ملائکہ کو شادی میں شرکت کی اجازت ملی۔ فرشتے کو 40,000 تھوڑے ہیں، فرشتوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں، اربوں خربوں میں ہے، تو 40,000 کیوں؟ گریڈ نہیں ہوتے، کوئی افسر 17 گریڈ کا ہے، کوئی 18 گریڈ کا، کوئی 19 کا، کوئی 20 کا، کوئی 22 کا، تو فرشتوں کے بھی درجے ہیں، ان کے حال اور شان کے مطابق ان کے بھی درجے ہیں۔ تو سب سے اونچے رتبے کے جو ملائکہ ہوں گے ان کو کارڈ ملے، اجازت نامہ ملا کہ علی اور فاطمہ کی نگاہ میں آ جاؤ، 40,000 ملائکہ آئے، اور نکاح جو ہوا تزویج فاطمہ، تو حکم کیا ملا؟ فرمایا جنت کو حکم ملا کہ جنت تو سج دھج کر لے۔ جنت سجا دی گئی، حوریں سج گئی، جنت کے درختوں کو حکم ہوا کہ پھلوں سے لد جاؤ، نہریں سجا دی گئیں، جنت کے محلات سجا دیے گئے، باغات سجا دیے گئے، اور جنت کی ہواؤں میں خوشبوئیں بکھیر دی گئیں۔ اعلان ہو گیا فاطمہ کے علی سے نکاح ہو رہا ہے، تزویج ہو رہی ہے، اور سارے جب ملائکہ تزویج میں شریک ہوئے تو ایک نورانی بادل آیا، اس نے ہیرے، زبرجد، مرجان اور موتیوں کی بارش کی تحفے کے طور پر۔ اس شان اور سج دج کے ساتھ علی اور فاطمہ کا مرج البحرین یلتقیان، اس طرح ان کو ملایا گیا، اور حکم ہوا جبرائیل اب جا میرے محبوب سے کہہ کہ اب مرج البحرین یلتقیان، مل گئے دو سمندر آپس میں ملنا، تو ملنے کا ذکر 2 بار آیا ہے، ملنے کا ذکر 2 بار آیا۔ فرمایا پہلا ملاپ آسمانی ہو چکا، اب زمینی تجویز کا جا کے امر کر۔ اب یہاں حضور آپ بھی ان کا تزویج اور نکاح کر دیں۔ تو میرے آقا نے علی اور فاطمہ کا زمین پر نکاح کا اعلان کر دیا، شادی کا اعلان ہو گیا۔ پوچھا علی شادی کے کھانے کے لیے، ولیمے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا حضور کھجوریں جو ہیں روکھے، اور تو کچھ نہیں، فقیر ہوں۔ ہائے ہائے، فقیر بھی ہے اور وہی سب کا امیر بھی ہے۔ ایسا فقیر ہے کہ اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، جس کو فاطمہ ملی اس سے بڑا امیر کون ہے؟ ہائے ہائے۔ آقا نے فرمایا نہیں، تیری شادی کا کھانا خود میں کروں گا۔ نکاح کا اعلان ہو گیا۔ بہت ساری کتب حدیث کی روایات کو جمع کر کے ایک مضمون بنا کے سنا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا گھر میں بیٹھی، دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے، شادی ہے، تو جوڑا عروسی کا کہاں سے آئے گا؟ مصطفیٰ کے گھر تو خود فقر ہے، خود فقر ہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے ملائکہ کے ساتھ، اللہ پاک کی بارگاہ سے جنت کا ایک عروسی کا جوڑا لایا گیا۔ آقا
یہ جوڑا ہے جو فاطمہ پہنے گی، اور اس کی قیمت ساری دنیا بیچ دی جائے تو اس کی ایک تار کی قیمت نہ بنے۔ وہ فاطمہ الزہرا نے جوڑا پہنا۔ اس شادی کی تقریب میں جبرائیل امین 70,000 ملائکہ کو لے کر آئے، اور میکائیل بھی 70,000 ملائکہ کو لے کر آئے۔ یہ بارات آئی، تقریب نکاح ہو گئی، میرے آقا نے خطبہ نکاح پڑھا، تزویج ہو گئی، آقا نے کھانا دیا، حکم فرمایا جو کوئی علی اور فاطمہ کے عقد کی مجلس میں آیا ہے کھانا کھا کر جائے۔ سب کو بلا لیا۔ منافق ہنسنے لگے۔ منافقوں کو اس وقت بھی شک رہتا تھا، آج بھی شک رہتا ہے۔ منافق ہنسنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کی، اور پتہ کیا کہا؟ کہا کہ کھانا کل جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکایا ہے مشکل سے 10 آدمیوں کو بھی پورا نہیں آئے گا، اور بلا سارا مدینہ لیا ہے، بلا سارا مدینہ لیا ہے، اور کھانا 10 آدمیوں کے برابر بھی ضرورت کا نہیں۔ میرے آقا کو بات پہنچ گئی۔ حضور نے فرمایا حمزہ اور عباس دونوں چچا بلا لیے، فرمایا علی اور فاطمہ کی شادی کا کھانا ہے، کھڑے ہو جاؤ، اور بآواز بلند سنایا تاکہ منافق سنے۔ فرمایا کھانا لگا دو، اور 10 آدمی گن کے ایک ایک باری بھیجتے چلے جاؤ کھلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا نا 10 آدمیوں کو پورا نہیں آئے گا، فرمایا 10 کی ٹولیاں بھیجتے جاؤ۔ بس پھر حضرت حمزہ اور حضرت عباس 10 کی ٹولیاں بھیجتے گئے۔ کتب حدیث میں آتا ہے 10 کی ٹولیاں کھاتے گئے، 3 دن اور 3 رات کھانا چلتا رہا۔ تین دن اور 3 رات علی اور فاطمہ کی تزویج کا شادی کا کھانا چلتا رہا۔ جب سارے کھا چکے، سارے، تو میرے آقا نے فرمایا اب مدینے کے گرد و نواح میں کھانا لے جاؤ، جو مساکین، غریب، یتیم، بوڑھے، بیمار نہیں آ سکے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دو۔ تو میرے علی اور فاطمہ کا کھانا گھر گھر پہنچایا گیا۔ اور جب رخصتی ہو گئی اس رات جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ اور میکائیل 70,000، 1,40,000 فرشتے علی اور فاطمہ کے گھر کے ارد گرد محو طواف رہے۔ یہ تو فاطمہ الزہرا کی یہاں کی شان ہے، اور قیامت کے دن کی شان دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی سے ایک ندا آئے گی، یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آواز آئے گی اے اہل محشر اپنے سر جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہے کوئی ذات، خدا کی عدالت ہوگی، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں بارگاہ خدا میں حاضر ہوگا۔ وہاں کسی کے لیے پردہ کروانا، ہائے ہائے ہائے، یہ بحر عصمت و طہارت ہے۔ حکم ہوگا کہ نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ آ رہی ہے۔ اس شان سے سیدہ کائنات گزریں گی، حسین کی اماں گزریں گی، اور حدیث میں ہے 70,000 حوریں حضرت فاطمہ الزہرا کے ارد گرد جرمٹ بنائے ہوئے ہوں گی، نگاہیں نیچی ہوں گی، مگر 70,000 حوریں خادمہ بن کے چلیں گی کہ پھر بھی کوئی فاطمہ کو پہچان نہ لے۔ یہ شہنشاہی ہے، اور آقا کی وہ محبوب بیٹی علی اور فاطمہ کا میلاپ ہو گیا، یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان وسیلہ پردہ کا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جوڑنے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس علی اور فاطمہ کے 2 سمندر، سمندر ولایت
اور سمندر عصمت و طہارت ملے تو ان کے ملنے سے دو چیزیں نکلیں، ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا۔ ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا۔ اگر آپ کو تھوڑی سمجھ ہو، موتی سیپ میں ہوتا ہے، کس میں؟ اور سمندر کی لہریں لگ 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 کرنا اس موتی کو مس ہو کر اس کے اوپر سبز رنگ کی جھلک آ جاتی ہے۔ اگر سچا اور سچا موتی دیکھنا ہو تو اس طرح دیکھو جس میں سبز جھلک نظر آئے، سمجھ لو خالص موتی ہے۔ جس میں سبز جھلک نہ ہو وہ موتی خالص نہیں۔ تو اس میں سے لو سبز رنگت والا موتی نکلا، سبز رنگت زہر کی تھی، یہ حسن مجتبیٰ تھا، یہ حسن مجتبیٰ تھا۔ والمرجان، مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، یہ خون حسین کا رنگ تھا، یہ خون حسین کا رنگ تھا۔ بحر ولایت اور بحر عصمت و طہارت ملے، بتصدق مصطفیٰ اس حجاب کے ساتھ ملے، نکاح کے حجاب سے ملے تو حسن موتی بن کے نکلا، حسین سرخ مرجان بن کے نکلا۔ حدیث میں تاریخ بغداد میں خطیب بیان کرتے ہیں، حدیث پاک، آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں ایک روز، آپ کی گود میں دائیں طرف سیدنا امام حسین بیٹھے، 2 سال کی عمر ہے، بائیں طرف حضور کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے، حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم۔ میرے آقا دونوں کو کھلا رہے ہیں اور دونوں کو تک رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، پیار کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک سیدنا جبرائیل امین پہنچے، عرض کہ یا رسول اللہ ان ربک یقرأ علیک السلام، آقا آپ کے رب نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور آقا ایک پیغام بھیجا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل پیغام کیا ہے؟ عرض کی اللہ پاک نے فرمایا ہے حضور یہ حسین اور ابراہیم دونوں شہزادے اکٹھے آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک رکھ لیں، اللہ نے فرمایا ایک مجھے دے دیں، ایک رکھ لیں، ایک دے دیں، اور ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لیں، ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لیں، ایک چن لیں جو دو میں سے رکھنا ہے، ایک اللہ کو دے دیں۔ میرے آقا نے حدیث پاک میں ہے ایک نظر حسین کی طرف دیکھا اور چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے، رو پڑے۔ دوسری نظر میرے آقا نے ابراہیم کو دیکھا، آنکھوں سے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے، بار بار دونوں کو دیکھتے تھے، آنسو رواں تھے۔ جبرائیل امین منتظر کھڑے ہیں حکم کے، فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اگر ابراہیم کو دیتا ہوں، اللہ کی طرف ابراہیم کو دیتا ہوں تو آج اس پر سوائے میرے اور کوئی رونے والا نہیں، میرے سوا اور کوئی رونے والا نہیں، اور اگر حسین کو دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے گی، قربان جاؤ۔ اور میرے آقا نے فرمایا جبرائیل میرا رونا تو بجا مگر مجھ سے فاطمہ کا رونا دیکھا نہیں جائے گا، فاطمہ کا رونا دیکھا نہیں جائے گا۔ میرے آقا آج تو فاطمہ کا رونا نہیں دیکھا جائے گا تو کربلا کے دن کون دیکھے گا؟ اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ سو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے حسین سے ابراہیم کا فدیہ کرتا ہوں، مولا ابراہیم کو لے لے اور حسین کو چھوڑ دے میرے۔ حضور نے اپنے شہزادے ابراہیم کو دے کر حسین کو رکھ لیا کہ میری فاطمہ نہ روئے۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے 3 دن بعد سیدنا ابراہیم وصال فرما گئے، وصال فرما گئے۔ حسین کو حضور نے سینے سے لگا لیا اور وصال مبارک سے پہلے تک عمر بھر جب بھی آقا حضرت امام حسین کو اٹھاتے، چومتے، سینے سے لگاتے، کھلاتے تو ایک جملہ بولتے تھے، فرماتے حسین میں نے ابراہیم دے کر تجھے لیا تھا،
اپنا ابراہیم دے کر تجھے لیا تھا. اور حسین بھی معصوم بچے تھے, فخر سے کہتے کہ حضور نے بیٹا ابراہیم دے کر مجھے لیا تھا, فخر کرتے تھے. مگر حسین اب کربلا کے دن کو اور ابراہیم اور ہو کہ جسے دے کر پھر تجھے رکھ لیا جائے. حدیث پاک میں ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ اسی بچپن میں آقا تشریف فرما ہیں, امام حسین آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں. میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ اچانک آقا علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو روا ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے, اس نے خبر دی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض العراق, کہ یہ آپ کا بیٹا حسین آپ کے بعد سرزمین عراق میں شہید کر دیا جائے گا. پھر ایک حدیث میں آتا ہے مجھ سے جبرائیل امین نے پوچھا حضور آپ مقتل حسین کی مٹی دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہی دکھا دو. تو یہ مٹی لا کے مجھے جبرائیل نے دی ہے, یہ مٹی دی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے آقا نے وہ مٹی مجھے دے دی ایک شیشی میں ڈال کے, فرمایا ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو, اس کو دیکھتے رہنا, اسے دیکھتے رہنا. اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل, دیکھتے رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. اور پھر حضرت ام سلمہ فرماتی 60 ہجری عاشورہ کربلا کا دن آ گیا. فرماتی کہ میں دوپہر کو بعد ظہر مدینہ میں, گرمی کا وقت ہے, گھر میں لیٹی ہوں, سوئی ہوئی ہوں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ فقال شہدت قتل الحسین آنفا. یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث پاک. میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے, آپ کے سر انور پر داڑھی مبارک پر گرد ہے, غبار آلود چہرہ اقدس ہے, پریشان ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ حالت خواب میں کیا ماجرا ہے حضور؟ غبار آلود چہرہ انور اور سر انور ہے. فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں, میرا حسین شہید ہو گیا ہے. ام سلمہ اٹھ گئی, فرماتی اٹھ کر میں نے شیشی دیکھی, مٹی خون میں بدل چکی تھی, کائنات سیاہ ہو چکی تھی, روشنی تاریکی میں بدل چکی تھی, دن پھر گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں لیٹا ہوں, ظہر کا وقت ہے, بعد ظہر کا. خواب میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا, اشعث اخبر وبیدہ قارورۃ فیہا دم. قلت ما ھذا الدم یا رسول اللہ قال دم الحسین واصحابہ. میں نے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, آپ کے دست, آپ کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد ہے, یہ غبار کربلا تھی, یہ گرد کربلا تھی. ہاتھ میں شیشی, اس میں خون ہے. میں نے پوچھا آقا یہ خون کیسا ہے؟ آقا نے فرمایا ابن عباس میں سارا دن کربلا میں تھا, حسین اور اصحاب حسین کی شہادت کا خون جمع کر کے لایا ہوں. حسین نانا کے پاک کندھوں پر سواری کرنے والا حسین, اپنے بابا کی زبان سے پیاس بجھانے والا حسین, نبی کے سجدوں میں پشت پر سواری کرنے والا حسین, نبی کے سینے پاک پر چڑھ کر کھیلنے والا حسین, کندھوں پر حسین کو بٹھا کر میرے مصطفیٰ گلی میں جا رہے ہیں. حضرت عمر مل کے کہتے ہیں حسین شہزادے مبارک ہو, سواری کیسے ملی؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں عمر سواری کو نہ دیکھ سوار دیکھ. کیسا
کربلا کے دن کے لیے یہ تیاری کروائی جا رہی تھی. حدیث بیان کرتی ہے کہ شہادت حسین مشہود بن نبی تھی. حضور موجود تھے, حضور حاضر تھے. سیاستہ کی حدیث بتا رہی ہے. وہ خون بھی جمع کر رہے تھے اور وہ حسین کو تسلی بھی دے رہے تھے, آواز دے رہے تھے, بیٹا حسین آج میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لینا, حسین میری زبان چوسنے کی لاج رکھ لینا. بابا علی فرما رہے تھے حسین میرے خون کی لاج رکھ لینا. فاطمہ الزہرا فرما رہی تھی حسین میرے دودھ کی لاج رکھ لینا, کئی قدم ڈگمگا نہ جائے. حسین خیمہ زن ہے کربلا میں, گلشن رسالت کے پھول اندر ہیں, شہزادیاں اندر ہیں, پاک بیبیاں اندر ہیں, اس فاطمہ کی بیٹیاں اندر ہیں جس کے لیے محشر کا دن نگاہیں جھکانے کا اعلان آئے گا. بدبخت یزیدیو, تم پہچان نہیں رہے کہ کن کی بیٹیاں ہیں. عاشورہ کی رات آ گئی ہے, 10 محرم سے پہلی رات ہے عاشورہ کی. تھکے ماندے حسین امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے, ٹیک لگا کے تھکا ہوا حسین تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا, آنکھ لگ گئی. ابن زیاد اور یزید کے لشکروں نے اہل بیت کے خیموں پر حملے کا فیصلہ کر لیا. بدبخت لشکری خیمہ ہائے اہل بیت کی طرف بڑے, ایک شور ہوا. فاطمہ الزہرا کی شہزادی سیدہ زینب باہر آئی, دیکھا شور کیسا ہے, رات کا اندھیرا ہے, شب عاشور ہے. دیکھا کہ یزیدی اور زیادی لشکر آ رہا ہے, دوڑ کر گئی, بھائی حسین اٹھ جائیے, دشمنوں نے حملے کی تیاری کر لی ہے. امام عالی مقام اٹھ کے فرماتے ہیں بہن زینب ہم نے بھی تیاری کر لی ہے. پوچھتی ہیں بھائی حسین آپ نے کون سی تیاری کر لی؟ فرمایا بہن زینب ابھی نانا بابا جان آئے تھے, آقا علیہ السلام آئے تھے, ابھی خواب میں آگ لگی اور فرما رہے تھے بیٹا حسین ہم انتظار کر رہے ہیں تیرے استقبال کا. ادھر بھی تیاری ہو رہی ہے, استقبال کی تیاری ہو رہی ہے. حسین تلوار لے کر اٹھے, لشکر پیچھے چلا گیا. صبح میدان جنگ لگ چکا ہے. حسین نے اپنے بابا کا امامہ پہنا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے بابا کی, تاجدار کائنات کی. شہزادہ حسین, مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین کھڑا ہے, منصوبہ بندی سوچ رہا ہے. گرد میں ایک گھوڑے پر سوار آ کے سامنے کھڑا ہوتا اور آ کے پوچھتا ہے حسین کیا میری معافی ہو سکتی؟ میرے آقا حسین نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا وہی ہوں جو آپ کو یہاں لے آیا اس مردار دنیا کی خاطر, وہی ہوں. کیا اب بھی میری معافی ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا نام تو بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کا مجرم ہوں, مجھے حر کہتے. فرمایا میں نانا سے کہوں گا تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد کر دیا جائے گا, نیچے آ جا. اس نے توبہ کر لی, فرمایا نیچے آ جا, اور نے جواب دیا حسین زندہ نیچے نہیں آؤں گا, اب لاش میری آپ کے قدموں میں آئے گی. اور حسین کا یہ حر شہید ہو گیا. یکے بعد دیگرے شہزادے اہل بیت کے
اقربا پہلے اصحاب خدام جاتے رہے، شہادتیں ہوتی رہی، ایک ایک کی لاشیں حسین اٹھاتے رہے، خیموں کے پاس بچھاتے رہے۔ پھر جب سارے رخصت ہو چکے تو خیمے سے ایک خوبصورت جوان نکلتا ہے، وہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ حسن آدھی شبیہ مصطفیٰ تھے، حسین بھی آدھی شبیہ مصطفیٰ تھے۔ حسن سر سے سینے تک مصطفیٰ کی شبیہ تھے، حسین سینے سے قدموں تک مصطفیٰ کی شبیہ تھے۔ اور یہ ایک جوان نکلا ہے چاند کی طرح مکھڑا، یہ سر سے پاؤں تک مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی اکبر ہے۔ عرض کرتے ہیں بابا جان اب سارے شہید ہو چکے، اب دعا دے کہ مجھے رخصت کرے اور اجازت دے۔ امام حسین دعاؤں کے ساتھ علی اکبر کو رخصت کرتے اور خود آگے بڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا علی اکبر کتنی جواں مردی کے ساتھ یزیدی لشکر پر حملہ کرتا ہے اور کس شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر یکایک علی اکبر گرد میں گم ہو جاتا ہے۔ حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ جوان بیٹے کی لڑائی کا رنگ دیکھو، منظر دیکھو، مگر نظر نہیں آتے۔ بس اتنا پتا چلتا ہے کہ جس طرف یزیدی لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتا نظر آئے، حسین سمجھتا ہے کہ علی اکبر اسی سمت ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتے رہے، اچانک تھوڑی دیر گزری کہ گھوڑا دوڑا کہ علی اکبر واپس آیا۔ پوچھا بیٹا علی اکبر واپس کیوں آ گئے ہو؟ عرض کہ ابا جان پیاس بہت لگی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر ان بدبختوں کو پھر میں جا کے سبق دکھاؤں۔ میرے حسین نے، میرے آقا حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا لیا، فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے، منہ کھول۔ علی اکبر نے منہ کھولا، حسین نے اپنی سوکھی ہوئی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی، فرمایا بیٹا علی اکبر اسی کو چوس لے، اسی کو چوس لے۔ میرے بابا بھی اسی طرح اپنی زبان مجھ کو چوساتے تھے، میں بھی بابا کی زبان، نانا کی زبان اسی طرح چوستا تھا۔ شاید اسی لیے چوساتے تھے کہ آج کے دن آپ کو زبان چوسانی تھی، اسی کا رس منہ میں گھول لے۔ علی اکبر کو پھر تازہ ہمت مل گئی، میدان میں گئے۔ کچھ لمحے گزرے تو آواز بلند ہوئی، یا ابتا، ابا جان۔ سیدہ زینب کہتی ہیں بھائی حسین، علی اکبر کی آواز ہے۔ حسین دوڑ کے پہنچتے ہیں، وہ زمین پر ہیں، نیزہ ان کے سینے میں پیوست ہو چکا ہے۔ حسین نے علی اکبر کو گود میں لے لیا، پوچھا بیٹا زیادہ تکلیف ہے؟ عرض کہ ابا جان یہ سینے کا پھل نکال لیں تو میں پھر لڑوں گا۔ حسین نے پھل سے نیزے کا نکالا، خون کا فوارہ نکلا، روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی۔ علی اکبر جنت المالا میں جا پہنچے، ماوا میں جا پہنچے۔ علی اکبر کی لاش اٹھا کر حسین واپس آئے۔ ابن عساکر بیان کرتے کہ جب امام حسین کربلا میں پہنچے اور علی اکبر کو لینے گئے تھے، عمر 56 برس 5 ماہ اور کچھ دن تھی، 56.5 برس عمر مبارک تھی، سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ جب علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں پہنچے تو حضرت سکینہ کہتی ہے پھوپھو جان سیدہ زینب کو بابا بوڑھے ہو گئے، بابا بوڑھے ہو گئے۔ جوان قاسم روانہ ہوتے، حسن کا پیکر ہے، کڑیل جوان، ان کا وقت شہادت آتا ہے۔ حسین نے حضرت قاسم بن حسن کی لاش بھی اٹھائی، اور اتنے امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں اتنے بڑے کڑیل جوان ہیں کہ حسین نڈھال جسم سے جب حضرت قاسم کو اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر گھسیٹتے آ رہے تھے، لا کر علی اکبر کے ساتھ بچھا دیا۔
اندر خیموں میں گئے، سب کو سلام کیا، نصیحت کی، تلقین کی۔ بہن سیدہ زینب کو کہا اب لٹا پٹا قافلہ دھیان سے لے جانا اور میری کامیابی کی دعا کر دے میری بہن۔ وہ باہر آئی، حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ سیدہ زینب اب حسین کو رکاب میں پاؤں رکھوانے والا بھی کوئی نہیں بچا تھا۔ بہن سیدہ زینب نے رکاب میں پاؤں رکھوائے، دعائیں دی۔ امام عالی مقام نے گھوڑے کی لگام کھینچی کہ آگے چلے، گھوڑا نہیں چلتا، پھر لگام کھینچی زور سے کہ آگے چل، گھوڑا سر نیچے کرتا ہے، آگے نہیں چلتا۔ تیسری بار پھر لگام کھینچی، گھوڑا چلتا کیوں نہیں، وہ سر نیچے کرتا ہے۔ حسین سمجھ گئے، اتر کے نیچے جو آ کے دیکھا چھوٹی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں کو لپٹ کے کھڑی ہے، ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی، رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے بابا رات کو اپنے سینے پہ لٹا کے سلاتے ہیں، جو گیا ہے واپس نہیں آیا، میں کس کے سینے پہ لیٹوں گی؟ میں کس کے سینے پہ لیٹوں گی؟ حسین نے سیدہ سکینہ کو اٹھا لیا، فرمایا بیٹا بس جتنے دن سینے پہ لیٹنے تھے وہ بیت چکے، تجھے پھوپھوں کے سپورٹ کرتا ہوں۔ سیدہ زینب کی گود میں رکھا، حسین روانہ ہو گئے، اور پھر وقت شہادت آیا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح حسین تو کامیاب ہو گیا، تجھ پر بندگی کو فخر ہے، تجھ پر انسانیت کو فخر ہے، تجھ پر ولایت کو فخر ہے، تجھ پر بزرگی کو فخر ہے، تجھ پر فاطمہ کو فخر ہے، علی مرتضیٰ کو فخر ہے، محمد مصطفیٰ کو فخر ہے، اور تیری بندگی پر خود خدا کو فخر ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ کا لوٹا ہوا قافلہ حیران پریشان ہے، اور شہداء کے اور امام علی مقام سمیت سر انور بدبختوں نے کاٹ پر نیزوں پر چڑھا دیے۔ اب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پر رکھ کر نیزوں کا قافلہ، کٹے ہوئے سروں کا قافلہ، اور لٹے پٹے گلشن مصطفیٰ کا قافلہ اب سوئے دمشق روانہ ہو گیا ہے۔ رات پڑ گئی، ایک گرجا آیا، بدبخت یزیدیوں نے سوچا کہ یہاں پڑاؤ کر لیں، رات آرام کر لیں، تھک گئے۔ اس گرجے میں جو پادری تھا، بڑا بوڑھا نیک عبادت گزار پادری تھا پرانے وقت کا، اس نے قافلہ دیکھا، کچھ روشنی دیکھی، شور دیکھا، باہر آ گیا، پوچھا یہ قافلہ کیا ہے؟ اس کو بتایا یہ حسین ابن مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کے کٹے ہوئے سروں کا قافلہ اور اہل بیت مصطفیٰ کے لٹے ہوئے شہزادیوں کا قافلہ۔ اس کی چیخ نکل گئی، بدبختو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں۔ انہوں نے کہا ہم نے رات آرام کرنا ہے، جگہ دے دو۔ اس نے کہا میرے اسی گرجا میں آرام کر لو، میرے گرجے میں آرام کر لو۔ اس پادری نے کہا، اس نے دیکھا یہ دنیا کے کتے ہیں، سگانے دنیا ہے، دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ایک کام میرا کر دو، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، قیام یہیں کرو، مگر رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو۔ اب مسیحی عیسائی راہب ہے، عیسائی راہب، تم آرام کرو، حسین کا سر مجھے دے دو، اس کو دے دوں گا 10,000 دینار کے بدلے۔ انہوں نے پیسے لیے، سر حسین دے دیا،
اندر کمرے میں لے گیا. راہب عیسائی خوشبودار پانی سے حسین کے خون آلود سر کو دھوتا رہا، پھر خوشبو لگائی، پھر روشنی جلا کے ساری رات حسین کے سر کو لبوں کو چومتا رہا، تکتا رہا. صبح ہوئی، اس نے سر اقدس قافلے والوں کے سپرد کیا. آقا علیہ السلام نے کرم کیا، فرمایا راہب میرے حسین کے سر کی تکریم کی ہے، لے ایمان اور جنت تحفے میں لے لے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تکریم سر حسین کے صدقے ایمان بھی ملا، جنت بھی ملی. وہ یزیدی سو گئے. اب اہل بیت کی شہزادیوں کو کہاں نیند آتی تھی؟ گردآلود تھی، پریشان تھی، خاموش تھی. دمشق جا پہنچے، بدبخت اور لعین یزید کے دربار میں پہنچے. اس بدبخت نے چھڑی حسین کے سر انور پر اور آپ کے پیارے لبوں پر ماری اور چھڑی مار کے کہا یہ حسین کا سر ہے. ایک صحابی بیٹھے تھے ضعیف، کھڑے ہو گئے. تو آپ بدبخت یہاں چھڑی نہ مار، خدا کی قسم میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کے لب لگتے چومتے دیکھا ہے. اس کو جرت کے بٹھا دیا گیا. بدبخت یزید نے کہا کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اور قافلہ ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے. میں سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس کے لشکر کے لوگوں نے کہا یہی بیبیاں شہزادیاں کھڑی ہیں، پردوں میں کھڑی ہیں. اس نے ان کے کپڑوں کے حال دیکھے اور کہنے لگا ناراض ہو کر بدبخت کہ تم نے کنیزیں، ان کی کنیزیں پیش کر دی ہیں. نہیں، مجھے علی و فاطمہ کی بیٹیاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. بی بی ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، ضعیف العمر بوڑھی، کمر اس کی دوری ہو چکی تھی، ہاتھ میں اس کی عصا تھا، سوٹی تھی، سارا لے کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی بدبخت یزید جن کو کنیزیں کہہ رہا ہے یہی مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں. پردیس نے، غرابت نے، دکھوں نے، کربلا کے گرد و غبار نے، سفر نے ان کو اس حال تک پہنچا دیا ہے. یہی جنت کی مالک ہیں، یہی دنیا اور آخرت کی وارث ہیں، یہی فاطمہ کی لاڈلی ہیں، یہی مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں. اس یزید بدبخت نے پوچھا بوڑھی عورت تم کون ہو؟ ہٹو. اس نے کہا میں نہیں ہٹ سکتی. بدبخت تو سیدہ زینب سے کلام نہیں کر سکتا، تیری کیا مجال کہ زینب بنت مصطفیٰ سے، زینب بنت فاطمہ الزہرا سے کلام کرے. اس وقت اس کے لشکر کے سپاہی دوڑے، انہوں نے زور سے ایک لٹ اٹھائی. لٹ پوچھا تو ہے کون، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بری عورت نے مجھے فضہ کہتے ہیں، میں حضرت فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی اور میں نے حسن کو، حسین کو، زینب کو ان کو گود میں کھلایا ہے اور اسی در پہ بوڑھی ہوئی ہوں. ایک سپاہی لٹھ لے کے اٹھا کہ میں سر پھوڑ کے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو یہی مار دوں. اس نے لٹھ لہرائی، فضہ نے سر اٹھایا تو دیکھا یزید کے پیچھے 500 حبشی جوان سپاہی تلواریں لے کر کھڑے. اس نے للکارا حبشہ کے 500 سپاہیوں کی غیرت کو. وہ جوان غیرت میں آ گئے، ننگی تلواریں انہوں نے ہوا میں لہرائی اور کہا جس سالے حبشہ کی بیٹی فضہ کے سر پہ لٹھ ماری اس کے سر تلواروں سے کرب کر دیے جائیں گے. سپاہی پیچھے ہٹ گئے. فضہ تو بچ گئی مگر سیدہ زینب نے منہ مدینہ کی طرف کر لیا. حضرت فضہ تو بچ گئی مگر سیدہ زینب یہ منظر دیکھ کر روح مدینہ ہو گئی اور عرض کرنے لگی نانا جان، حبشہ والوں کی بیٹی کے لیے 500 سپاہیوں کی تلواریں میدان میں لہر گئی ہیں، آج آپ کی بیٹیوں کے لیے کوئی تلوار میدان میں لہرنے والی نہیں.
ٹوٹا پھوٹا قافلہ مدینہ پہنچ گیا. اہل مدینہ میں جن کو خبر نہ تھی کہ کربلا میں کیا ہو چکا ہے، باہر استقبال کے لیے آئے، آگے بڑھے مگر حسین نظر نہیں آتا، علی اکبر، علی اصغر، قاسم نظر نہیں آتے. بیویاں ہیں، پوچھا بیمار امام زین العابدین سے بابا کہاں ہے؟ امام زین العابدین نے پھوپھو کی طرف دیکھا، سیدہ زینب. دوستو اس کے بعد کیا بتا سکتا ہوں کہ مدینے پہ کیا بیتی اور مدینے والی سرکار پہ کیا بیتی، گنبد خضرا پہ کیا بیتی اور قبر فاطمہ الزہرا پہ کیا بیتی. آسمان پر دمشق کے سفر کے دوران خون کے ساتھ ایک شعر رقم ہو گیا تھا جس کو دنیا نے پڑھا تھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ جن بدبختوں نے حسین کو اس حال میں شہید کر دیا، کیا اب بھی اس کے نانا کی شفاعت کی امید کریں گے؟ قیامت حسین اور حسین کے نانا کی ہے، جنت اور آخرت حسین اور حسین کے نانا کی ہے. لوگوں، حسین سے، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، ان کی محبت کے چراغ سینوں میں جلاؤ. حسین سے محبت کرنے والوں، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، کربلا کا ذکر کرنے والوں اور تذکرہ کربلا میں آنکھوں کو بھگونے والوں اور غم حسین میں آنسو بہانے والوں، ریگزار کربلا سے آواز آ رہی ہے، مزار عباس سے آواز آ رہی ہے. وہ عباس جو پیاسا شہید ہوا تھا، ابھی کیا کیا بتاؤں. وہ کربلا کے ریگزار میں عباس علمدار پیاسے شہید ہوئے، جہاں پانی کی بوند نہ تھی، شہید ہوئے، قبر بنی، رب کائنات نے ان کے سر کے قریب خشک ریگزار کربلا سے پانی کا چشمہ کھول دیا. آج 1400 سال گزر گئے، 1400 سال، پوری کائنات میں ہر طرف مزار دیکھے ہیں. جو مزار حضرت عباس علمدار کا کربلا میں نظر آتا ہے، یہ نشان ہے، یہ اصل قبر انور ایک پورے کمرے کی اونچائی کے مطابق نیچے سیڑھیوں کے نیچے ہے، جو سطح ہے کربلا کے ریگزار کی. اصل قبر انور نیچے، اس دروازے کو تالا لگا رہتا ہے. یہ ان کا کرم. میں گیا تو عراق کی حکومت نے وہ دروازہ میرے لیے کھولا. مجھے خبر نہیں تھی ایمان کی بات، اللہ گواہ ہے، مجھے خبر نہیں تھی. کربلا کا گورنر آیا، اس نے کہا اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ قادری صاحب اور ان کے ساتھ جتنے مہمان ہیں ان کو اصل قبر عباس پر لے جایا جائے. ساروں کو انہوں نے باہر نکال دیا وہاں سے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ماجرا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں نہیں. دروازہ کھولا، سیڑھیاں اتر کے نیچے گئے تو درمیان میں ریگزار کربلا کی اصل زمین تھی، اس پر عباس علمبردار کی قبر انور تھی، اور یہاں کندھوں یا سینے تک چاروں طرف چشمے کا پانی بہ رہا تھا. پیاسے عباس کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے ریگزار سے چشمہ کھول دیا، اور 14 صدیاں گزر گئی، وہ چشمہ بہ رہا ہے. بند کمرہ ہے، سینے تک ارد گرد پانی ہے، بند کمرہ ہے. اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں، نہ اس میں کوئی تعفن تھا نہ بو تھی. ایسے لگتا تھا جیسے تازہ پانی بہ رہا ہو. حسین تیرے اور تیرے اصحاب کی عظمتوں پہ قربان. شکریہ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے.